اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام محبت اور عدم تشدد کا دین ہے، جس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مری ہوئی انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے اور کھوئی ہوئی اقدار انسانیت کو دوبارہ اس کا مقام دیا جا سکے۔ اسلام نے سبھی کو بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کی تعلیم دی ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اسلام کو بدنما بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام نفرت پھیلاتا ہے، جنگ و جدال کی دعوت دیتا ہے اور دنیا میں وہ صرف جہاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے ماننے والے صرف جہاد کرتے ہیں، ان کے ہاں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جو کچھ بھی اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں صرف لوگوں کی اپنی غرض پوشیدہ ہے، وگرنہ اگر واقعاً صحیح طریقے سے اسلام کا مطالعہ کیا جائے اور صحیح طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو سمجھا جائے تو واقعاً یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام محبت اور امن کا دین ہے، دنیا میں سکون چاہتا ہے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ خود اسلام کے معنی ہی کو سمجھ لیں تو خود ہی بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام کے معنی امن و امان کا برقرار رکھنا ہے، اور یہ دین جو لے کر کے آیا اس پیغمبر کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ پیغمبر وہ ہوگا کہ جو خوش مزاج ہوگا، خوش اخلاق ہوگا، اور اس کا پیغام یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ ہو، اور واقعی مسلمان وہ ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ محبت کرتا ہوا نظر آئے، یعنی کسی بھی طریقے سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچانے والا حقیقی مسلمان ہے۔ تو مسلمان کی جو تعریف روایتوں میں بیان کی گئی ہے، حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور اگر یہ دین نفرت پھیلانے والا دین ہوتا، نفرت کرنے والا دین ہوتا، تو پھر کیوں پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، کہ مہمان کا احترام کرو چاہے وہ تمہارے دین میں تمہارے جیسا نہ ہو۔ تو یہ کیوں کہا؟ یہ اسی لیے کہا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ دیکھو ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ ہمارا پیغام امن اور سکون اور محبت کا قائم کرنا ہے۔ دنیا میں اسلام محبت کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے، آپسی قدورتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، آپسی نفرتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دین اسلام کو بدنما کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور دین اسلام کو نفرت پھیلانے والے دین کے نام سے پرچار کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھا نہیں ہے اور اسلام کی تعلیمات کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی روایتوں سے حاصل نہیں کیا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنے کے بعد اور حدیث پیغمبر پڑھنے کے بعد یہ
سمجھتے ہیں کہ قرآن مشرکوں اور کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث رسول میں کافروں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن کسی کو بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمارا مذہب وہ ہے کہ جہاں کے اوپر اصلاً جہاد ہے ہی نہیں، جہاد تو اس وقت ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی حملہ ور ہو، یعنی آپ کو حملہ نہیں کرنا ہے، آپ کو ابتدا نہیں کرنی ہے۔ جب سامنے والا آپ کے اوپر حملہ ور ہو، آپ کی ناموس کے اوپر حملہ ور ہو، آپ کی مقدس چیزوں کے اوپر حملہ ور ہو، تب اس کے جواب میں خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس کا جواب ہمیں بھی دینا ہے۔ تو اسلام بلا وجہ کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اور کوئی دھرم بھی، کوئی دین بھی کسی کو بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر دین محبت کا پیغام لے کر کے آیا ہے، ہر دین آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اسلام بھی خدا کی جانب سے آیا ہوا ایک برحق دین ہے، جس کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ اور جہاں کے اوپر بھی کافر اور مشرک کو سزا دینے کا مسئلہ ہے، وہاں کے اوپر یہ چیز ہر دھرم میں اور ہر دین میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ہر دین کی باتیں دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو دین کے ماننے والوں کے لیے ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو دین کے نہ ماننے والوں کے لیے ہیں۔ یعنی جو دین کو مانے گا اس کے احکام کی پابندی کرے گا، اسے اچھا سمجھا جائے گا، جو دین کو نہیں مانے گا اسے برا سمجھا جائے گا، اور جو برا ہے اس کو بہرحال سزا ملتی ہے۔ اور یہ چیز ہر دھرم میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے ہر قانون میں پائی جاتی ہے کہ جو قانون کو مانتے ہیں ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جو قانون کو نہیں مانتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ آج جبکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لاک ڈاؤن میں بھی ان لوگوں کو اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ جو لاک ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ پولیس ان لوگوں کو سزا دے رہی ہے کہ جو لاک ڈاؤن کا خیال نہیں رکھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی دین نفرت نہیں پھیلاتا، بلکہ محبت کا پیغام دیتا ہے، اور جہاں کے اوپر سزا کا مسئلہ ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر انسان بات کو نہ مان رہا ہو۔ اور اگر کوئی انسان بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی ہی ہٹ دھرمی پر ڈٹا ہوا ہے، اسلام کو وہ قبول نہیں کرنا چاہتا، تو اسلام میں اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔